اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سبھی کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہو۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں اسم کے اور فعل کی علامات کو پڑھا ہے، یعنی وہ علامات جس کے ذریعے سے اسم اور فعل کی شناخت کی جاتی ہے، اسم اور فعل کو پہچانا جاتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم مذکر اور مؤنث کو پڑھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح جانداروں میں مرد اور عورتیں ہوتے ہیں، اسی طرح الفاظ میں بھی مرد اور عورتیں ہوتے ہیں۔ مرد کو مذکر کہتے ہیں، عورت کو مؤنث کہتے ہیں۔ آج کے لیسن میں آپ کے سامنے کہ مذکر اور مؤنث کے چند علامات آپ کی گوش نظر کریں گے۔ آپ بخوبی اسے ذہن نشی کر لیں، یاد کر لیں۔ آئیے سب سے پہلے مؤنث کی پہلی نشانی کے یہاں پر دیکھیں کہ مؤنث کی پہلی علامات کسی لفظ کے آخر میں گولتا کا ہونا، جیسے المدرسۃ۔ یہاں پر ہم غور کریں اس کلمے میں کہ کسی کلمے کے کسی لفظ کے آخر میں گولتا کا آنا۔ اس کلمے کے آخر میں گولتا کا آیا تو جس کلمے کے آخر میں گولتا پایا جائے تو لا محالہ وہ مؤنث شامل کیا جائے گا، لا محالہ اس کو مؤنث قرار دیا جائے گا۔ تو جس کلمے میں گولتا نہیں پایا گیا تو تب سوچا جائے گا، دوسری علامت کو دیکھا جائے گا۔ جس کلمے میں گولتا پایا جا رہا ہو تو پھر وہ مؤنث ہوگا، جیسے المدرسۃ، المعلمۃ، الصالحۃ۔ جہاں جہاں پر کلمے لفظ کے آخر میں گولتا پایا جا رہا ہے، مؤنث کی پہلی علامت ہے کہ وہ مؤنث ہے۔ مؤنث کی دوسری علامت دیکھیے، مؤنث کی دوسری علامت یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں یا کا ہونا اور اس پر کھڑا زبر کا ہونا، جیسے بشرا اور سلمہ، اسی طرح سعدا۔ کہ یہاں پر دیکھیے آپ بطور مثال کے کہ لفظ ہے، لفظ کے آخر میں یا بھی ہے اور اس پر کھڑا زبر بھی ہے، تو قاعدے کے مطابق پایا جا رہا گویا یہ مؤنث ہے۔ کسی لفظ کے آخر میں یا پایا جا رہا ہو اور اس پر کھڑا زبر بھی ہو تو پھر وہ مؤنث قرار دیا جائے گا، اسے مؤنث مانا جائے گا۔ مؤنث کی تیسری علامت کہ کسی لفظ کے آخر میں الف کا ہونا اور الف کے بعد حمزہ کا ہونا، جیسے حسناء، صفراء، خضراء۔ جتنے الفاظ ہیں ان الفاظ میں غور کیا جائے تو پھر کلمات کے آخر میں الف بھی پایا جا رہا، پھر حمزہ بھی پایا جا رہا۔ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، الف پایا جا رہا پھر حمزہ پایا جا رہا۔ یہ الف اور حمزہ کا کلمے کے آخر میں لفظ کے آخر میں پایا جانا یہ مؤنث کی علامت ہے، تانیث کی علامت ہے۔ تو یہ تین مؤنث کی علامتیں تھے۔ مؤنث کی چوتھی علامت بھی ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ قاعدہ وہ الفاظ بھی مؤنث کی چوتھا قاعدہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کی گوش نظر کریں گے، آگے اس کو سمجھایا جائے گا۔ اس سے پہلے قاعدہ سمجھے کہ وہ الفاظ بھی مؤنث ہوتے ہیں جو عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا جن کے ذریعے عورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ دو باتیں ہیں اس نوٹ پر۔ سب سے پہلے وہ الفاظ مؤنث ہوتے ہیں جو عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے بنتن، اختن، امن، یہ عورتوں کے لیے عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے الفاظ اب اس میں مؤنث کی علامت پایا جانا کوئی ضروری نہیں، چونکہ عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہی تانیث کی علامت ہے، یہی مؤنث کی علامت ہے۔ لہٰذا اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ سب مؤنث کی علامت ہے۔ دوسری بات، جن کے ذریعے سے عورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے فاطمۃ، عائشۃ اور اسی طرح سمیۃ، میمونۃ، جتنے نام ہیں یہ نام عورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں، لہٰذا یہ نام بھی مؤنث شامل کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ بھی ذہن نشی کر لے۔ دوسرا قاعدہ کہ ملکوں اور اسی طرح شہروں، قبیلوں کے نام بھی مؤنث مانے جاتے ہیں۔ ملکوں، دیہاتوں، شہروں، قبیلوں، ریاستوں کے نام بھی مؤنث مانے جاتے ہیں، جیسے ہندوستان کو الہند کہتے ہیں، تو الہند یہ لفظ مؤنث ہے۔ بظاہر اس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی نہیں جا رہی، بظاہر یہ مذکر دکھائی دے رہا، لیکن چونکہ قاعدہ ہی ہے ریاستوں، مؤنثوں، ملکوں، قبیلوں کے نام مؤنث میں شامل کیے جاتے ہیں، لہٰذا الہند، پاکستان کو ہمارے میں پاکستان، بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش، اسی طرح تلنگانہ ہے تو تلنگانہ، اسی طرح یہ تمام الفاظ، تمام اسماء یہ مؤنث میں شامل کیے جاتے ہیں، اس کو مؤنث قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا قاعدہ ملاحظہ کریں کہ ہمارے وہ اعضاء جو ظاہر ہیں ان کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک ظاہری اعضاء ہوتے ہیں، ایک باطنی اعضاء ہوتے ہیں۔ باطنی اعضاء اندر کا جگر کا، کلیجے کا، پھیپھڑے اور اسی طرح سینہ، دماغ، یہ تمام اندرونی اعضاء، داخلی اعضاء ہے۔
ظاہری اعضاء جیسے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، یہ تمام ظاہری اعضاء ہے۔ تو انسان کے جو ظاہری اعضاء ہے وہ تمام ظاہری اعضاء کے نام مؤنث میں شامل کیے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر 3 مثالیں دیے دیکھیں کہ سب سے پہلے الید، ید یعنی ہاتھ کو کہتے ہیں۔ ید بظاہر دیکھا جائے تو مذکر دکھ رہا ہے، یعنی اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ اسی طرح الرجل، پیر، اس میں بھی مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ اسی طرح العین، اس میں بھی مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ بظاہر دیکھا جائے تو مذکر دکھ رہے، لیکن چونکہ یہ مؤنث میں شامل ہے اس وجہ سے کہ یہ ظاہری اعضاء ہے، اور ظاہری اعضاء کے متعلق یہ قاعدہ ہے کہ ظاہری اعضاء جتنے ہیں وہ تمام مؤنث میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آدھی کہ مؤنث کی چوتھی علامت، پچھلے 3 علامتیں ہو چکی ہیں، اب یہ چوتھی علامت ہے کہ ان الفاظ میں اگرچہ کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہوتی لیکن چونکہ عرب انہیں مؤنث استعمال کرتے، یعنی ایسے کچھ الفاظ ہیں جس کو مؤنث سماعی کہا جاتا، جیسا سنے ویسا استعمال کیے جاتے۔ اصل میں اہل عربی زبان کے وہ لوگ مالک ہیں، چونکہ عربی زبان وہ لوگ جیسا استعمال کرتے ہیں ویسے ہمیں نقالی کرنا، ویسے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ تو عرب حضرات بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو بظاہر مذکر دکھائی دیتے، جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ مؤنث کے جتنے 3 قاعدے بتائے گئے اور اس کے علاوہ جتنے قواعد بیان کیے گئے، ان میں سے کوئی قاعدہ اس میں پایا نہیں جاتا تانیث کا، اس کے باوجود اس کو وہ لوگ مؤنث پڑھتے ہیں، بظاہر مذکر دکھائی دیتا لیکن مؤنث پڑھتے۔ دیکھیے العین، اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں، نہ ہی اس کے آخر میں گولتا ہے، نہ ہی اس کے آخر میں یا اس پر کھڑا زبر ہے، نہ ہی اس کے آخر میں الف اور اسی طرح حمزہ کا ہے۔ تو تینوں علامات بھی اس میں نہیں پائے جا رہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ عرب حضرات اس کو تانیث مانتے، مؤنث پڑھتے ہیں۔ اسی طرح الشمس، اس کو بھی مؤنث پڑھتے، اسی طرح البئر، کنواں، اسی کو بھی مؤنث پڑھتے۔ تو بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو عرب حضرات اس کو مؤنث استعمال کرتے، ہمیں بھی آنکھ موچ کر اس کو مؤنث استعمال کرنا چاہیے، اس کو مذکر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آئیے کہ اس میں مذکر کی علامات، اس میں تانیث کی علامات موجود نہ ہوں، جیسے المطر و السحاب، یعنی مذکر کی علامت۔ ابھی تک ہم نے مؤنث کی علامات پڑھے ہیں، اور مذکر کی علامات یہ ہے کہ اس میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائے جائے۔ تانیث کی علامت یعنی لفظ کے آخر میں گولتا کانا، تانیث کی علامت یعنی کہ لفظ کے آخر میں یا اور یا پر کھڑا زبر کانا، لفظ کے آخر میں الف اور الف کے بعد حمزہ کانا، یہ تانیث کی علامت۔ مؤنث کی کوئی علامت جس میں نہ پایا جائے اس کو مذکر کی علامت کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیے المطر، المطر میں تینوں علامتوں سے کوئی ایک علامت بھی نہیں پایا جا رہا، تو گویا یہ مذکر ہے۔ اسی طرح السحاب، بادل، کہ اس میں مذکر کی مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، لہذا اس کو بھی مذکر کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کے بعد کہ قاعدہ، اس میں مذکر کو مؤنث بنانے کا طریقہ یاد رہے کہ اس میں مذکر کو اس میں مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے، جیسے ہم پریکٹیکل طور پر لکھ لیتے ہیں۔ جیسے المعلمۃ، المعلمۃ المعلم سے بنا ہے، پہلے دراصل وہ المعلم تھا یعنی استاد، اب اس کو مؤنث بنانا ہے تو پھر آخر میں گولتا کا اضافہ کر دیے تو گویا یہ مؤنث بن چکا۔ جیسے ایک اور مثال سے ہمیں سمجھو، الصالح، الصالح یعنی نیک مرد۔ اگر ہمیں اس کو مؤنث بنانا ہے تو اس لفظ کے آخری والا جو ورڈ ہے یعنی ہا، اس کے آخر میں گولتا کا اضافہ کرنا، یعنی الصالحۃ، ہو گئی بات۔ یعنی جو مذکر ہے اس کے آخر میں گولتا کا اضافہ کرنے میں، گولتا کا اضافہ کرنے کے بعد جو مذکر ہے اس کے آخر میں گولتا کا اضافہ کرنے کے بعد وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ تو مؤنث بنانے میں زیادہ دقت کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، بہت آسان انداز ہے کہ جہاں کہیں بھی مذکر کا لفظ ہے تو اس کے آخر میں گولتا کا اضافہ کرنے کے بعد وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھے نوٹ، کہ بعض الفاظ مؤنث سے مؤنث ہی رہیں گے، بعض الفاظ مذکر کے رہیں گے، سب الفاظ میں ایکسچینج کرنے کا، بدلنے کا اختیار نہیں ہوتا، صرف بعض الفاظ، چند الفاظ جس میں گنجائش ہے۔ جیسے دیکھیے المطر،
المطر، اس کا معنی ہے بارش، ٹھیک ہے. یہ لفظ مذکر کے لیے ہی وضع کیا گیا. اب یہ مذکر ہی رہے گا، اس کو مؤنث نہیں بنا سکتے. اسی طرح المدرسۃ، وعدے نے جس وقت اس کو وضع کیا ہے یعنی اس کی جو ریالٹی ہے اور اس کی جو اصل ہے وہ مؤنث ہی ہے. اب اس کو المدرسہ ایسا نہیں کر سکتے، مذکر نہیں بنا سکتے. یہ مؤنث کی طرح اس کو ایجاد کیا گیا، مؤنث ہی رہے گا. اس کو مذکر کی طرح ایجاد کیا گیا، یہ مذکر ہی رہے گا. لہذا اس طرح ہم کہ بعض الفاظ کو مذکر ہی رکھا جائے گا، بعض الفاظ کو مؤنث ہی رکھا جائے گا، کہ سب الفاظ میں تبدیلی کے ہمیں اختیار حاصل نہیں ہوتا. یہ تھے چند مذکر اور مؤنث کی علامتیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے. امید کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور ان قواعد کو، ان قاعدوں کو، ان علامات کو بخوبی ذہن نشی کر لے اور خوب یاد کر لے تاکہ ہمیں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. امید کہ آپ سبھی سمجھ چکے ہیں. کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.